إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حضرات ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر افسر حسین ابن اختر حسین ابن یاور حسین خدیجہ الکبریٰ بنت نور الحسن اپنے مرحومین تمام مومنین مومنات جتنے مرحومین ہیں اپنے مرحومین کے سب کے روح کو ایصال فرما دیں. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، ملائکہ بھی، اور اے صاحب ایمان تم بھی جو ہے درود بھیجو. تو ظاہر سی بات ہے کہ صلوات کی بہت اہمیت ہے، صلوات کی بہت اہمیت ہے. اور یہی فرش اعضا کی برکت ہے. بھلے آپ میں یہ چیز پائی جاتی ہو لیکن شاید کوئی ایسا ملے کہ جو ایک گوشے میں بیٹھ جائے اور تسبیح لے کر 100 مرتبہ صلوات پڑھے. آپ پڑھتے ہوں گے، آپ کی بات نہیں ہے، صرف جو ہے فرش اعضا کی برکت ہے کہ صلوات پڑھ لیتے ہیں. پڑھ دیجئے. اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ہر بچے ہے نا، جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسی وقت سے ہے نا جانتا ہے، سیکھتا ہے، ماں سکھاتی ہے. چھوٹا بچہ ہے صلوات پڑھتا ہے. وہ الگ مسئلہ ہے کہ انسان جو ہے توجہ نہیں دیتا. کہاں چلے گئے؟ وہی دیجئے کان والا. کہاں گئے؟ وہی دے دیجئے، وہ لگا لیتے ہیں اس میں آواز. صلوات پڑھیے ایک بار محمد والے میں. ہاں جان دی وہی ٹھیک ہے نا. اب پڑھ دیجئے ایک بار. اور کیا ہے؟ جان دیجیے، چھوڑیے، جان دیجیے جب تک مجلس ختم ہو جائے. اور صلوات پڑھ دیجیے رن دیجیے. تو صلوات کے سلسلے سے انسان جو ہے بچپنے سے پڑھتا چلا آ رہا ہے ہر موقع پہ. لہٰذا جو ہے وہ الگ مسئلہ ہے کہ اسے اہمیت معلوم نہیں، اس کا مرتبہ معلوم نہیں، لیکن انسان جانتا ہے. پڑھ ہی دیجیے ایک بار، پڑھ ہی دیجیے. انسان جانتا ہے کہ اس کا ثواب کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے. اور روایات وغیرہ میں بھی ملتا ہے. روایات میں بھی یہ ہے کہ ایک شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ پیغمبر اکرم موجود ہیں. وہ جو ہے قریب آیا، آنے کے بعد سلام کیا رسول اسلام کو، لیکن رسول اسلام نے اس کا استقبال نہیں کیا، رخ دوسری طرف موڑ لیا. پھر جو ہے ادھر سے گھوم کر آیا، پھر پیغمبر اکرم کو سلام کیا. پھر رسول اکرم متوجہ نہیں ہوئے تو پھر اس نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے امتی ہیں. رسول اسلام نے کہا کہ ہم نے تمہیں پہچانا نہیں. اس نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ تو اپنے امتی کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں جس طریقے سے والدین اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. تو رسول اسلام نے کہا کہ نہیں، ہم تمہیں نہیں پہچانتے، صرف انہیں پہچانتے ہیں جو ہم پر اور ہماری آل پہ صلوات پڑھتا ہے. سمجھے آپ؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو محمد اور آل محمد پہ صلوات نہیں پڑھے گا تو امت سے خارج ہے. بتا دیا کہ صرف جو ہے انہی کو پہچانتے ہیں، وہی امتی ہیں کہ جو ہم پہ اور ہماری آل پہ صلوات پڑھتے ہیں. اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے، روایت میں کہ ایک مرتبہ
ایک شخص تھا کہ جو حج پہ گیا اور طواف کر رہا تھا، تو ہر طواف میں وہ صرف محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھ رہا تھا، صرف صلوات پڑھ رہا تھا۔ تو ایک صوفی ہے نا سورانی وہ موجود تھا، اس نے سنا، اس نے کہا دیکھو یہ تو ہے بہرحال الگ الگ دعائیں بھی ہے پہلے جو پڑھی جاتی ہے، لیکن جو ہے تم صرف صلوات پڑھ رہے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وجہ ہے ہم بتانا نہیں چاہتے تھے، نہ کسی سے ابھی تک بتایا ہے، لیکن تم نے سوال کر لیا ہے تو پھر بتا دیتے ہیں۔ اس نے سوال کیا بتاؤ؟ اس نے کہا کہ دیکھو ایک مرتبہ ہم اپنے والد کے ساتھ حج پہ جا رہے تھے کہ راستے میں باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، طبیعت بگڑنے لگی، یہاں تک دیکھا کہ روح نکل رہی ہے، لیکن چہرہ متغیر ہو گیا، سیاہ ہو گیا، جانور کے مانند ہو گیا۔ کہا اس کا انتقال ہو گیا باپ کا۔ اب ہم جو ہے بہت فکر مند تھے، اور خاص طور سے اس وجہ سے کہ چہرہ جو ہے جانور کے مانند ہو گیا، سیاہ ہو گیا، چہرہ جو ہے وہ بدل گیا۔ کام بہت فکر مند تھے، سوچ رہے تھے، یہاں تک کہ نیند آ گئی۔ اب جب نیند آ گئی، سو گئے، تو ہم نے کیا دیکھا؟ ایک شخص آیا ہے، اور آنے کے بعد جو ہے وہ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ چہرہ متغیر ہو گیا، جو سیاہی وغیرہ تھی، سیاہ تھا، سب ختم ہو گیا، چہرہ بھی اپنے مانند ہو گیا۔ کہا جب یہ ہم نے دیکھا تو اندر ہی اندر خوش ہوئے۔ پھر ہم نے سوال کیا آپ ہیں کون؟ کہا کہ محمد بن عبداللہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے سوال کیا، اس کا چہرہ جو ہے باپ کا ایسا ہو گیا تھا اور آپ آ گئے، لہذا پھر چہرہ جو ہے جو سیاہی وغیرہ تھی ختم ہو گیا۔ تب کہا کہ دیکھو یہ گنہگار تھا، گناہ کرنے میں جری تھا، لیکن جو ہے یہ کثرت سے صلوات پڑھتا تھا، جس وقت روح نکل رہی تھی اس وقت بھی صلوات پڑھ رہا تھا۔ اس وقت بھی پڑھ رہا تھا، لہذا جو ہے ہم اس کے پاس آ گئے۔ تو بہرحال جب آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے اگر محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھتا ہے تو اس کا فائدہ جو ہے دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ تو اس عمل کو بس اتنا ہی رکھتے ہیں کہ یہ کہ جو انسان کثرت کے ساتھ صلوات پڑھتا ہے۔ اور دوسرا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ دے، سمجھا؟ صدقہ جو ہے یہ ایسا عمل ہے کہ کبھی فنا نہیں ہوگا، ہمیشہ باقی رہے گا۔ صدقہ دے، اب جو ہے اس کے لیے الگ چیز ہے نا کہ مثلا جو ہے جس حساب سے ہو، دیکھیں یہ بھی نہیں ہے کہ سب جو ہے اللہ کے راہ میں انفاق کر دے، یعنی جتنا ہے سب دے دے، یہ بھی نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مٹھی بھری ہو تھوڑا سا مثلا گرائے باقی سب بچا لے، اتنا بھی نہ کرے۔ مثال دے رہے ہیں نا، یعنی معلوم ہوا کہ نہ پورا صدقہ کر دے، راہ خدا میں انفاق کر دے، اور نہ اس طریقے سے کہ معلوم ہی ہوا کہ اس کے پاس ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بہت مختصر دے، یعنی اسی حساب سے دے۔ تو ایک صدقہ ہے کہ جو باقی رکھتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو پروردگار نے حکم دیا ہے اگر جو ہے صدقہ نکالتا ہے تو روایت میں بھی یہ ہے نا کہ صدقہ دے کر رزق نازل کرو، آسمان سے رزق میں برکت ہو۔ صدقے کی وجہ سے جو ہے ناگہانی موت ٹل جاتی ہے، ناگہانی موت جو ہے وہ صدقے کی وجہ سے ٹل جاتی ہے۔ اب جو ہے اسی بات کو تھوڑا سا مضبوط کر کے 1 منٹ مسائل پڑھ دیتے ہیں، ایک صلوات پڑھ دیجئے۔
کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا صدقہ دے گا ناگہانی موت سے بھی محفوظ رہے گا، اور روایت میں یہ بھی ہے کہ حرام سے اگر بچے گا تو اللہ جو ہے پھر اسے بے نیاز کر دے گا، حلال طریقے سے اسے ملے گا۔ تو پیغمبر اکرم کے زمانے میں ایک عورت آئی، اور آنے کے بعد اس نے کہا یا اللہ کے رسول میرا شوہر مر گیا، لہذا ہم چاہتے ہیں شادی کرنا۔ اے اللہ کے رسول ہے آپ جو ہے جو بہتر ہو اس سے جو ہے شادی کرا دو۔ تو رسول اسلام نے کہا، تمام اصحاب موجود تھے اور وہ خاتون جو ہے پردے میں تھی، تو رسول اسلام نے اعلان کیا کون ہے جو اس خاتون سے شادی کرے گا؟ مثلا جو کرنا چاہتا ہے ہاتھ اٹھا لے۔ اب کہا سب جو ہے آمادہ ہو گئے، جتنے تھے سب تیار ہو گئے۔ رسول اسلام نے کہا رکو جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو۔ پھر اس کے بعد رسول اسلام نے کہا کہ جو اس سے شادی کرے گا 3 دن کے بعد مر جائے گا۔ اب جو ہے سب خاموش ہو گئے، اب جو ہے کوئی آمادہ نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص تھا وہ بہت غریب تھا، پریشان حال تھا، اور کھانے کے لیے نہیں تھا، لباس نہیں تھا، کیا کرے؟ پریشان ہے نا، غریب غربت اسی لیے ہے نا، فقر جو ہے نا کفر کی طرف حدیث ہے نا، پریشان حال، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لباس بھی نہیں، مکان بھی نہیں۔ اب یہی شخص جس نے ہاتھ اٹھایا تھا یہ رات میں اسی خاتون کے گھر گیا تھا، کچھ مل جائے کھا لے، ہے نا، پریشان نہ گیا۔ تو جیسے ہی گھر میں داخل ہوا جہاں کھانا وغیرہ رکھا تھا، ہے نا، باورچی خانے میں گیا، دیکھا بہترین حلوہ، اٹھایا کہ حلوہ ہے، بھوک لگی ہے کھا لیں۔ پھر سوچا کہ نہیں، رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ حرام کا نہ کھانا، ہے نا، حرام سے بچو گے تو اللہ جو ہے تمہیں حلال طریقے سے دے گا، تمام چیزوں سے بے نیاز کر دے گا۔ پھر اس کے بعد جب نکلا حلوہ چھوڑ کر، اب جب صحن سے گزر رہا تھا، اس کی نگاہ اسی خاتون پہ پڑ گئی۔ اب شیطان نے وسوسہ پیدا کیا، پھر اس نے کہا کہ نہیں، اگر گناہ کریں گے تو پھر جو ہے آخرت خراب ہو جائے گی۔ تو یہی شخص جو ہے بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ رسول اسلام نے کہا کہ 3 دن کے بعد انتقال ہو جائے گا، لیکن دیکھو گھر بھی ملے گا اور کھانے پینے کے لیے تمام چیزیں سب رہے گا۔ اس عورت نے کہہ دیا محنت کمانے وانے کی ضرورت نہیں ہے، محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس بہت دولت ہے، اب مکان بھی ہے، مکان بھی ہے، رہے، ظاہر سی بات ہے اس کے پاس جو ہے مکان بھی نہیں تھا، یہ بھی نہیں، بارہ کہہ دیا کہ 3 دن کے بعد جو ہے مر جانا ہے، آمادہ ہو گیا، کام کریں گے اے اللہ کے رسول۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ رسول اسلام نے جو ہے شادی کر دیا، پڑھ دیا، اس سے کہا کہ جاؤ، اب جاؤ لے کر گھر جاؤ۔ اب پردے کے ادھر گیا اور جیسے ہی دیکھا تو کیا دیکھتا ہے، یہ تو وہی ہے کہ جس کے گھر ہم گئے تھے حلوہ کھانے، سمجھے آپ؟ اب جب لے کر جا رہا ہے، اب یہ جو ہے بیوی سے آگے آگے جا رہا ہے۔ بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں ہمارے گھر چلنا ہے، گھر معلوم ہے؟ کہاں؟ ہاں ہمیں گھر معلوم ہے۔ اب جو ہے جیسے ہی گھر پہ پہنچا، بجائے اس کے کہ صحن میں ادھر ادھر جانے کے سیدھے جو ہے باورچی خانے میں چلا گیا۔ کہا کہاں چلے گئے؟ فوراً حلوہ اٹھایا، کہا کیا ہے؟ کہا دیکھو کل رات میں جو آئے تھے ہم ہی تھے، ہم ہی تھے، لیکن ہم نے نہیں کھایا، کہ حرام کھائیں گے، ظاہر سی بات ہے وہ بات نہیں، لیکن حلال کھائیں گے تو اللہ برکت بھی دے گا، بے نیاز بھی کر دے گا۔ تو جیسے ہی کھانا چاہ رہا تھا
اتنے میں ایک سائل نے دروازے پہ آواز دی کہ ہم بھوکے ہیں. بیوی نے کہا بعد میں کھانا، پہلے جو ہے سائل کو دے دو. دیکھیں نیک بیوی ہو نا زندگی بچ جاتی ہے. پڑھ دیجئے صلوات پڑھ دیجئے، ہے نا. بیوی جو ہے نا یعنی عبادت میں ہے نا ساتھ دے، عبادت میں اطاعت میں ہے نا. شہزادی کا سنا ہے نا، وہ ادھر نہیں جائیں گے، بہرحال تفصیل سب ذہن میں. تمہارا کہا دے دو. کہا کہ نہیں ہمیں بھوک لگی. کہا اس سے اچھا حلوہ بنائیں گے، دے دو ہم خود بنائیں گے، ہم ہی نے بنایا ابھی بنا دیں گے. ساحل کو دے. اب اس نے ساحل کو دے دیا. پھر بیوی نے حلوہ بنایا، ساتھ میں اور بھی ہے نا سب کھانا وانا بنایا. اب بیٹھ کر کھائے تو اور باقی جو تھے تب انتظار کر رہے تھے کہ رسول اسلام نے تو کہا ہے کہ 3 دن کے بعد انتقال ہو جائے گا. ایک دن گزرا، چلیے ابھی 3 دن ٹائم ہے نا. ایک دن گزرا، دوسرے دن، تیسرے دن جو انتظار کر رہے تھے سورج نکل جائے، وقت گزر رہا ہے. اب سوچ رہے تھے اب مرے گا تب مرے گا، ہے نا. اب جو ہے انا للہ ہو، اب ہو آواز آئے رونے پیٹنے کی کچھ تو ہو. معلوم ہوا کہ خود جو ہے گھر سے باہر نکلا، ٹہلتے ہوئے باہر آ رہا ہے. اب جو پہلے ہاں کر کے ہاتھ نیچے کر لیے اور دوڑتے ہوئے رسول اسلام کے پاس آئے. سب پچھتا رہے تھے نا، موقع نکل گیا ہے. رسول اسلام نے تو کہا تھا کہ 3 دن کے بعد انتقال ہو گئے تو زندہ ہے. اب سب دوڑتے ہوئے آئے، اے اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا 3 دن میں انتقال ہو جائے گا، وہ تو زندہ ہے. سب پریشان تھے اندر ہی اندر کہ بہترین موقع نکل گیا، ہمیں کر لینا چاہیے تھا. یہ تو مسئلہ تھا 3 دن میں مر جائیں گے، اس لیے ہم نے کیا ہی نہیں. بہرحال وہ اب سوچئے کیا گزر رہی ہوگی، ہے نا. بہت پریشان تھے. کہا اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا. رسول اسلام نے کہا گھبراؤ نہیں، رکو گھبراؤ نہیں، اس کو آ جانے دو. اب جو ہے وہ ٹہلتا ہوا آیا. جب ٹہلتا ہوا آیا سب دیکھ رہے ہیں یہ 3 دن بعد والا ہے، زندہ ہے. تو رسول اسلام نے فرمایا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کون سی نیکی کی. غور کیا. کہا ہے اللہ کے رسول ہم نے کچھ نہیں کیا، بس جو ہے ایک سائل آیا تھا ہم نے جو ہے اسے دے دیا، بھوکا تھا حلوہ دے دیا، رائے خدا میں دے دیا، صدقہ دے دیا. تب رسول اسلام نے کہا کہ دیکھو اس کی موت ہو جاتی ہے، لیکن جو ہے اس نے جو صدقہ دے دیا، راہ خدا میں دے دیا، تو اس کی وجہ سے اس کی موت ٹل گئی. پڑھیے صلوات. تو عزیزان محترم یہ ہے کہ صدقہ بھی اس سے ناگہانی موت سے بچتا ہے، اور اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے. رت کے کھجورے پھینک رہے تھے جب یہ لوٹا ہوا قافلہ چلا. ہاں عزیزان محترم جب لوٹا ہوا قافلہ چلا، زید بن ارقم انہوں نے سید سجاد کو سلام کیا. جب بس آخری فکرہ سید سجاد کو دیکھا تڑپ گئے. کہا مولا میں کیا دیکھ رہا ہوں. سوال کیا کہ مولا حسین کہاں ہے. سید سجاد نے اشارہ کیا، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑیا، گلے میں خاردار توق. سید سجاد نے اشارہ کیا کہ سر جو نوکے نیزہ پہ بلند ہے، اشارہ کیا وہ میرے بابا کا سر ہے. پھر اس کے بعد سوال کیا مولا علی اکبر کہاں ہے. اشارہ کیا دیکھو وہ جو نوکے نیزہ پہ سر ہے. قاسم کہاں ہے. اشارہ کیا دیکھو وہ نوکے نیزہ پہ جو سر بلند ہے. قاسم کا ایک ایک اشارہ کرتے رہے. ابھی وہ زید بن ارقم غور سے دیکھا. جب غور سے دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا کہ مولا عباس کہاں ہے. تب سید سجاد نے اشارہ کیا کہ دیکھو وہ جو گھوڑے کے گردن میں سر بندھا ہوا ہے وہ میرا چچا عباس ہے. پروردگار اس مختصر سے اعمال قبول فرما، غریب جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، منافقین کے نفاق سے، اشرار کے شر سے، ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما.
پروردگار جو بیمار ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں انہیں شفا عاجل عنایت فرما، جنت البقیع کی تعمیر اسباب مہیا فرما۔ پروردگار وقت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ حضرات ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر افضل حسین ابن اختر حسین، اختر حسین ابن یاور حسین، خدیجۃ الکبریٰ بنت نور الحسن، اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین و مومنات مرحومین کے روح کو اصال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ اللہ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم خصوصاً ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم سلطان یا ابو الحسن یا علی ابن موسی رضا روحی جسم الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب سبع الزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا، اجعل اللہ تعالی فرجک و سہل اللہ مخرجک و ظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔